وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 28 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرک کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، توحید کا بیان ہے، اور دین میں تفرقہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور سود کی حرمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں مشرکین کو توجہ دلانے کے لیے شرک کی نفی کے حوالے سے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اپنے اندر سے ایک مثال بیان فرمائی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، یعنی غلام وغیرہ، اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، فانتم فیہ سوا، کہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے کہ اپنے جیسا خوف رکھتے ہو۔ مراد یہ کہ مثال اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے غلام ہو تو کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے کہ وہ اور تم مالی اعتبار سے بالکل برابر ہو جائیں؟ اگر تمہارے پاس لاکھ روپیہ ہو مثال کے طور پر، تو کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے کہ 50 ان کو دے کر وہ اور تم برابر ہو جائیں؟ ظاہری بات ہے کہ تم پسند نہیں کرو گے۔ کیا تم جیسا اپنا خیال رکھتے ہو، اپنی فکر کرتے ہو، کیا اپنے غلاموں کی ایسی فکر کرتے ہو، خیال رکھتے ہو؟ جواب یہی آنا چاہیے، بالکل نہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ جب تم اپنے غلاموں کے لیے کبھی پسند نہیں کرو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، کبھی تم ان کے لیے وہ رویہ اختیار نہیں کرو گے جو اپنے لیے اختیار کرتے ہو، تو کیا اللہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے اختیار میں کسی کو شریک کیا جائے؟ اللہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کے برابر کر دیا جائے؟ کیوں اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ سب مخلوق ہیں اللہ کے سوا، تو وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیوں ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظلم کرنے والوں نے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ فرما دے اسے کون ہدایت دے گا؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی ایک اللہ کے ہو رہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کے ہو رہے اور توحید پر کاربند رہیں۔ اسی توحید پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت بالکل سلیم ہوتی ہے، سلامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ نے توحید پر پیدا کیا ہے، اور اللہ کی معرفت اس کی فطرت میں ان بلٹ ہے۔ ہاں انسان خود غلط رویے اختیار کرے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، برے ماحول میں پھنس کر، تو بات الگ ہے، ورنہ یہ کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر ان بلٹ رکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، توحید پر کاربند ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ واتقوا، تم سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ بتا رہے ہیں کہ نماز کو ترک کر دینا گویا شرک ہے، اس لیے کہ نماز بندے کے ایمان کی علامت ہے، اور اہل ایمان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ سورۃ البقرہ آیت 165 میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ تو اب جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو بندہ مومن اللہ کی پکار پر لبیک کہے گا، نماز ادا کرے گا۔ یا کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور شے کو ترجیح دے دی، اسی کا نام تو شرک ہے۔ کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ گئی، شرک ہو گیا۔ فرمائے کہ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم ان میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ اشارہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مشرکین کی طرف کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کے حصے بکھرے کر دیے، اللہ کی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں کیا، اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، اور جس بات پر وہ کاربند ہیں چاہے کتنی غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اس پر خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ذکر آ رہا ہے مشرکین کے حوالے سے، تھوڑا رک کر ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، آج وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں، مسلک کے نام پر اور مختلف اختلافات کی بنیاد پر۔ اختلاف ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن کسی کی مخالفت پر آ جانا اور کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ دوسری شے ہے۔ اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھی تھا، علمی بنیاد پر تھا، اور اس میں وہ ایک دوسرے کو برداشت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے، ہر ایک کو اس کی علمی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ شے ہے، لیکن یہ رویہ اختیار کر لینا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، اس سے بڑا کوئی تفرقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اپنی محبت کی بنیاد پر اکٹھا فرمائے اور ہمارے ان اختلافات کو ختم فرمائے۔ یہی وہ اختلافات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج امت تباہی کا شکار ہے۔ ہم دوسروں کو کیا دعوت دیتے دین کی اور ایمان کی؟ آج ہمارے اپنے لوگوں کا عالم یہ کہ وہ اللہ کی مساجد سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خود مذہبی طبقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں متحد فرمائے اور ان تفرقوں سے نجات عطا فرمائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ کسی نے کچھ لیا دین کا حصہ اور وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے، کسی نے کچھ حصہ لیا دین کا وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے۔ اس کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شرک پر آ جاتا ہے، ناشکری پر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ فتمتعوا تو تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہو، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو اللہ کو پکارتے ہو، جب وہ تکلیف کو ٹال دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے، اس کو بھول جاتے ہو۔ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون کہ وہ بتاتی ہے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ تب وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک تھوڑ دل انسان کا طرز عمل جو کہ صاحب کردار نہیں ہوتا۔ ذرا نعمت ملی تو اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے، اور ذرا تکلیف کا معاملہ آیا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں۔ اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اسے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، اور اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر صبر کرتا ہے۔ دونوں حالات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، شکر میں بھی اور صبر میں بھی۔